صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد اپنے سکھ اور چین کو دیکھ رہی ہے کہ میرا سکھ اور چین ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ شادی کے بعد مجھے والدین کی کر پسند نہیں ہے، عجیب ہو گئی۔ ایک آزاد، ایک انڈیپینڈنٹ لائف کا جو نعرہ لگا ہے، اس نے یہ جو محبت کا، پیار کا، عقیدت کا، احترام کا ایک جو رشتہ تھا ماں باپ اور اولاد کے درمیان، اس کو آگے پیچھے کر دیا۔ یہ درست نہیں۔ ایک شخص کی شادی ہوئی، اب شادی ہونے کے بعد بہو گھر میں جو تھی وہ ملی سر کی، ہوتی ہیں بعض ایسی آ جاتی ہیں شادیاں کر کے جن کو نہ لڑکے کی ماں اچھی لگتی ہے نہ لڑکے کا باپ اچھا لگتا ہے، اور وہ برابر لڑکے کا کان بھرتی رہتی ہے، اپنے شوہر کا کان بھرتی رہتی ہے، اور یہ بے وقوف اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر ماں باپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ یہ کل کی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا اپنا ایک مرتبہ ہے، مگر تم بے وقوف ہو، اس کی باتیں تو سنو۔ تمہارے ماں باپ کی غیبتیں کرتی ہے، تمہارے ماں باپ پر تہمتیں باندھتی ہے، تمہارے ماں باپ کی برائیاں کرتی ہے، تمہاری غیرت نہیں آتی، تم کان دھر دھر کر اپنے ماں باپ کی برائیاں سن رہے ہوتے ہو۔ اس کی تربیت تو کرو، اس کو غیبت کے خلاف اعلان جنگ تو سکھاؤ، اس کو چگلی سے باز تو رکھو، اس کو تہمت سے باز تو رکھو، اس کی کرکراٹی کی وجہ اس کو کچھ علم دین تو سکھاؤ، اس کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھیجو، انشاءاللہ ہماری اسلامی بہنیں تمہاری اس بچوں کی امی کو سدھار دیں گی۔ ارے کچھ تو کرو۔ اس طرح یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں، اسی طرح یہ لڑکی آئی گھر میں، اور اب اس کا بوڑھا باپ جو تھا اس کو ایک آنکھ نہ اچھا لگے، اب وہ بوڑھے باپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، بوڑھے باپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، تنگ کرتی ستاتی، مگر باپ تھا وہ بولتا ہی کچھ نہیں تھا۔ جو سسر پر خطر ہوتا ہے نا، یہ ان سسر میں نہیں تھا، سسر بھی پر خطر ہوتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ بعض جگہوں پر واقعی ترقی بہت آؤٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں اب یہ تھا کہ یہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اپنے کمرے میں ہوتا، کہ اس کو چپتا تھا یہ بوڑھا باپ اس کا، یہ کیوں میرے گھر میں، اس کی چھوٹی موٹی سی خدمت بھی اس سے نہیں ہوتی تھی۔ آخر کار ایک دن شوہر صاحب گھر پر آئے، یہ منہ چڑھا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب یہ ویسے بیوی پہ لٹو ہوا تھا، کیوں بات ہے، کیوں منہ چڑھا کر بیٹھی ہوئی ہے، کیا کروں، اب ایک دن بھی میں تمہارے باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھ سے نہیں ہوتی اس کی خدمت مجھ سے نہیں ہوتی، اس کی خاصیوں کی آواز نہیں سن سکتی، یا تو اس گھر میں یہ رہے گا یا میں رہوں گی۔ اب بیوی کو سمجھانے کے بجائے یہ بیوی کے مشورے پر غور کرنے لگا، کیا کروں، جی چاہتا تھا اس کو پکڑ لو میں، کہ یہ سوچ رہا کہ میں کیا کروں، اب یہ سوچ رہا کہ میں کیا کروں، بیوی کی باتوں پر غور کر رہا ہے۔ شام کا وقت ہو گیا، باپ کو لیا، گھر سے باہر نکلا، قریب ہی ایک ویرانہ سا تھا، پہاڑ جیسا اور چھوٹا موٹا غار ٹائپ کا بنا ہوا تھا، ایک باپ کو لا کر وہاں بٹھا دیا، کہا بیٹا کہاں خیریت ہے، کہاں کیسے لائے ہو مجھے یہاں لا کر کیوں بٹھایا بیٹا مجھے، باپ تھا، اس کو تصور بھی نہیں تھا میرے تو ہو کیا رہا ہے، لا کر باپ کو وہاں ڈال دیا، بیٹا خیریت ہے، کیا بات ہے، کہا ابا جان اب صاحب یہیں رہو گے، ہیں میں یہیں رہوں گا، اب مجھے بھی تو خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے نا، میرے بھی تو بیوی بچے ہیں، میں کب تک تم کو برداشت کرتا رہا، میرے گھر کا سکھ چین برباد ہو گیا، ابا تم یہی پڑے رہو۔ اور اس وقت اس باپ پر کیا بیت رہی ہوگی، اس کو تو اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے لمحات یاد آ گئے ہوں گے، ارے بدبخت تجھے پالنے میں نے کون سی کمی رکھی، پسینے کی جگہ خون بہایا تجھے پالنے میں، اور تو آج اپنے سکھ کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے اپنے باپ کو اٹھا کر اس ویرانے میں ڈال رہا ہے۔ باپ ضبط کر کے کہنے لگا بیٹا جیسی تیری خوشی، مگر دیکھ سردی ہے، تو تکیہ چادر لا کر تو دے دے، میں کیسے رہوں گا یہاں پر، تکیہ چادر تو دے، یوں تو نہ کر، ٹھیک ہے بابا کرتا ہوں۔ اس کا بیٹا کو 8-9 سال کا تھا نا، کہ بیٹا جاؤ گھر سے دادا کے لیے چادر لے کر آ جاؤ۔ وہ بیٹا تھا سمجھدار، گھر پر گیا اور چادر لا کر دی، جیسے ہی چادر کھولی تو چادر آدھی تھی، باپ نے کہا بیٹا یہ آدھی چادر کیوں لایا ہے، بیٹا کہنے لگا کہ آدھی چادر یہ تو دادا کی ہے نا، میں دادا کے لیے، بیٹا آدھی کدھر ہے، تو بیٹے نے کہا ابا آدھی گھر پر رکھی ہے، جب تم بوڑھے ہوگے تو تمہیں بھی لا کر میں یہی ڈالوں گا، اور وہ آدھی چادر میں تم کو دوں گا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو سنیے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور جس کے پاس اس کا بھائی معذرت کرنے کے لیے آیا تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دے، خواہ وہ جھوٹا ہو یا سچا، جو ایسا نہیں کرے گا حوض کوثر پر نہ آ سکے گا۔
تو اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اٹھا کر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ماں باپ کو اٹھا کر ویرانے میں ڈال دیا، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ امیر سنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 436 میں لکھتے ہیں، ایک نوجوان کے گردے فیل ہو گئے، اسپتال میں داخل کر دیا گیا، حالت نہایت خراب تھی، نزاق یعنی روح نکلنے کا عمل طاری ہوا، اس کے منہ اور ناک سے دردناک آوازیں نکلتی تھی، چہرہ نیلا ہو جاتا اور آنکھیں باہر ابل پڑتی تھی۔ اس کیفیت میں 2 دن گزر گئے۔ ان دردناک آوازوں نے خوفناک چیخوں کا روپ دھار لیا، وارڈ کے مریض بھاگنے شروع ہو گئے، لہذا اسے وارڈ سے دور ایک کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے باپ نے ڈاکٹر سے کہا، اسے زہر کا ٹیکہ ڈال دو، یہ مر جائے، ہم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ جب پوچھا گیا کہ آخر اس کی یہ عجیب و غریب حالت کیوں ہے، باپ بیزاری کے ساتھ بول اٹھا، یہ شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارا کرتا تھا، ہائے ہائے، اور میں اس کو روکتا تھا، بیٹا مت کر، بیٹا مت کر۔ ایسا لگتا ہے کہ اب اس کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ کل 3 دن کی شدید تکلیفوں میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ غور کیجئے کس طرح لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، انہوں نے ہمیں پالنے میں کیا کمی رکھی تھی؟ اپنا سکھ چین گوا کر ہمیں چین کی نیند سلاتے رہے ہمارے والدین۔ ٹھیک ہے، عمر کا ایک حصہ آتا ہے، ان کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے، ان کے مزاج میں بعض اوقات چڑچڑاپن آ جاتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہم بھی تو بچپن میں اسی طرح ضدیں کیا کرتے تھے، اسی طرح چیخو پکار کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا، بیٹا یہ درخت پر کیا ہے؟ ابا کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا نا، بیٹا یہ درخت پر کون سا پرندہ ہے؟ ابا کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر باپ نے پوچھا، بیٹا درخت پر کون سا پرندہ ہے؟ ابا کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، بیٹا درخت پر کون سا پرندہ ہے؟ ابا کتنی بار کہا، بولا نا کوا ہے، نظر نہیں آتا، اندھے ہو گئے ہو۔ باپ مسکرانے لگا، کہا بیٹا ایسے ہی تجھ سے تفریح لے رہا تھا، اسی طرح بچپن میں تو نے بھی مجھ سے یہ باتیں پوچھی تھی کہ ابا درخت پر کیا؟ تو نے 20 بار پوچھا تھا بیٹا، میں نے 20 بار تجھے مسکرا کر جواب دیا تھا، یہ انداز میرا تو تیرے ساتھ بچپن میں نہیں تھا۔ اولاد کیسی ہو جاتی ہے؟ ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگوں نے ماں باپ کو پہچانا نہیں ہے۔ اگر ہم ماں باپ کو پہچانتے تو آج مسلمانوں کے ممالک میں اولڈ ہاؤس نہیں ہوتے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔